کبھی مجھے جانو اپنے ہاتھ سے چائے پلاؤ، جانو یہ کھانا کھلاؤ۔ طارق ٹیڈی کے نام سے آپ بخوبی واقف ہیں، یہ ان کی سابقہ بیوی ہیں، کچھ الزامات ان پہ لگتے ہیں، یہ الزامات لگاتی ہیں وہ شہباز پہ، طارق ٹیڈی کے جو چھوٹے بھائی ہیں۔ کبھی میرے پاؤں پکڑ لینا، کبھی شولڈر دبانا، کبھی سر پکڑ لینا، کبھی بازو پکڑ لینا۔ ان کا حق بنتا ہے دیوروں کا، یہ حرکتیں کرتا تھا میرے ساتھ۔ تنازع میں نے نہیں، تماشا انہوں نے لگایا ہے۔ اچھے خاندان سے ہوتے تو گھر بیٹھ کے یہ ہینڈل کر دیتے کہ بچوں کا حق دیا جائے۔ جب طارق ٹیڈی انتقال ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ہمیں خرچہ بند ہو گیا تھا۔ خود اتنی گندی نظر میرے پہ رکھتا تھا، پہلے میری بچیوں کو کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، جو میری عزت محفوظ نہیں اس گھر میں تو میری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے اس گھر میں۔ یہ وہی بچی ہیں جن کی وجہ سے تم لوگوں نے طلاق دلوائی، آج کہتے ہو میرے پاس آ جاؤ۔ کس حق سے؟ 35 لاکھ ملا، اس کو ملا، امداد کٹھی کی اس نے کٹھی کی، بینک بیلنس طارق ٹیڈی کا اس نے اکٹھا کیا، اور گاڑی یہ گھومے اور بچیاں پیدل چلے، رکشوں میں سفر کرے۔ مجھے فون کر کے کہتے ہیں تمہاری شادی کروا دیں، یہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ طارق ٹیڈی کو ہی بھول گئے لوگ۔ طارق ٹیڈی کے نام سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور یہ ان کی سابقہ بیوی ہیں، جس نے دنیا سے جانا تھا وہ چلے گیا، لیکن اس کے بعد جو تنازع شروع ہوا ہے، کچھ الزامات ان پہ لگتے ہیں، یہ الزامات لگاتی ہیں وہ شہباز پہ، طارق ٹیڈی کے جو چھوٹے بھائی ہیں اپنے دیور پہ یہ الزامات لگاتی ہیں۔ کیا کہانی کیا ہے، کیا کھچڑی بنی ہوئی ہے؟ جس نے دنیا سے جانا تھا چلے گیا، آپ دونوں نے تنازع پیدا کیا ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں، تنازع میں نے نہیں، تماشا انہوں نے لگایا ہے۔ دیکھیں، میں نے اگر بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اگر یہ اچھے خاندان سے ہوتے تو گھر بیٹھ کے یہ ہینڈل کر دیتے کہ بچوں کا حق دیا جائے۔ اب یہ کورٹ کچہریوں میں انہوں نے کہا، میں نے اگر صوبائی موصف سے ہمارے حق میں کیس ہوتا ہے، ہمیں قبضہ نہیں ملا، اس نے ہائی کورٹ سٹے لے لیا، اور سول کورٹ میں ہمارا خرچے کا دعویٰ چل رہا تھا طارق ٹیڈی کے سامان جہیز اور خرچے کا، اس میں بھی ہم 21,500 لیتے تھے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد، اور اس کے بعد جب طارق ٹیڈی انتقال ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ہمیں خرچہ بند ہو گیا تھا۔ آپ بتائیں 20,000 میں یا 21,000 میں گھر کے سرکل تو نہیں چلتے، صرف اسکول کی فیسیں اور کچھ ٹیوشن کی فیسیں یا قاری صاحب کی چلتی تھی، کوئی گھر کے راشن نہیں چلتے۔ یہ غلط بات ہے انہوں نے کی، اور یہ بہت جھوٹ بول رہا ہے میڈیا میں، اور بہت سی ایسی باتیں بھی کر رہا ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھے کس کردار کا مالک ہے یہ۔ خود اتنی گندی نظر میرے پہ رکھتا تھا، پہلے میری بچیوں کو کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، جو میری عزت محفوظ نہیں اس گھر میں تو میری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے اس گھر میں۔ دیکھیں میری بچیوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کون آپ کو کہتا تھا؟ شہباز کہتا تھا؟ یہ شہباز، اس کی گندی نظر اور گندی سوچ ہے۔ کبھی مجھے جانو اپنے ہاتھ سے چائے پلاؤ، جانو یہ کھانا کھلاؤ، میں بنا کے رکھ دیتی تھی ٹیبل پہ، کھانا ہے تو خود ہی کھاؤ، میں تمہاری جانو کوئی نہیں ہوں، میں طارق ٹیڈی کی بیوی ہوں۔ تو آپ نے طارق ٹیڈی کو ان کی زندگی میں نہیں آپ نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں؟ میں بتاتی تھی، وہ اکثر اس کو کئی دفعہ گھر سے باہر نکالتا تھا، یہ معافی مانگ کے پھر گھر آ جاتا تھا، اور کبھی ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، کبھی میرے پاؤں پکڑ لینا، کبھی شولڈر دبانا، کبھی سر پکڑ لینا، کبھی بازو پکڑ لینا۔ ان کا حق بنتا ہے دیوروں کا، یہ حرکتیں کرتا تھا میرے ساتھ۔ اگر میں نے حقیقت بتائی ہے میڈیا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے صفا مروہ کی قسم ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس انسان نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ مجھے کبھی سیڑھیوں پہ گرانے کے لیے تیل گراتا تھا، کبھی کچھ مس کیریج ہو جائے۔ کچھ شرم کرو، تم آج میڈیا میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہو، تمہیں کوئی غیرت نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ میں نے ریسنٹلی ایک بیان سنا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے تعلقات کسی اور مردوں سے بھی تھے، اس وجہ سے طارق ٹیڈی نے آپ کو طلاق دے دی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر تعلق ہوتا تو میں آج طارق ٹیڈی کی بچیوں کو قبرستان لے کے جاتی، اس کو ہاسپٹل میں لانے کے لیے لے کے آتی، یا کورٹ کچہریوں میں کھڑی ہوتی، یہاں اچھی گاڑیوں میں نہ گھومتی، یا شادی نہ کر لیتی۔ نہیں، میں اگر موجود ہوں صفا مروہ کے لیے، میں نے اگر شادی کرنی تو ہوتی آج سے 8 سال پہلے نہ کر لیتی جب ڈیورس ہوئی تھی۔ یہ خود بچہ گاڑیوں میں گھومے، گھر میں عیش کرے، اور ہم روڈوں پہ جائیں پیدل، اور سواری رکشوں میں، میٹرو میں سفر کریں۔ میں نے اکثر ویڈیو ہماری ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، دیکھیے گا، طارق ٹیڈی صفا مروہ، ہم کسی گاڑیوں میں نہیں گھومتے، ہم سواری رکشوں میں سفر کرتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ کبھی جانا پڑتا ہے، کبھی گورنر ہو، سی ایم ہو، ہمیں فون ضرور آئے،
پر کسی نے ہمارے سپورٹ نہیں کی. 35 لاکھ ملا, اس کو ملا, امداد کٹھی کی اس نے کٹھی کی, بینک بیلنس طارق ٹیڈی کا اس نے اکٹھا کیا, اور گاڑی یہ گھومے اور بچیاں پیدل چلے, رکشوں میں سفر کرے. یہ کون سا حق ہے؟ میں نے اگر حق کے لیے آواز اٹھائی ہے, ان سے میں نے کچھ نہیں مانگا, میں نے کچھ نہیں لیا. اگر طارق ٹیڈی کا نام میرے ساتھ لگا ہوا تھا, وہ اب بھی ہے کہ میں طارق ٹیڈی کی سیکنڈ ہی رہوں گی, سابقہ مسز. یہ بچوں کے لیے ہم والدین ہی رہیں گے, صفا مروہ کے لیے. مجھے آپ کے اسٹنٹ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ قبر پہ جا کے ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بناتی ہیں, پبلسٹی اسٹنٹ بھی کرتی ہیں. ہاں, میں ٹک ٹاک پہ بتاتی ہوں, میں لوگوں کو حقیقت بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں آج ہم کورٹ جا رہے ہیں, یا قبرستان ہم کل گئے ہیں. کل میں نے جو قبر, وہ پہلے بھی ہم گئے ہیں, تو دیکھیں 1 سال ہو گیا طارق ٹیڈی کی قبر نہیں بنوائی گئی. ان کو تب خیال آیا کہ ہم قبرستان بھی پہنچ گئے, دکھایا میں نے لوگوں کو حقیقت, یہ حال ہے قبر کا. اب بھی میں کل گئی ہوں, وہ بھی میں نے ویڈیو لگا دی ہیں کہ قبر اتنی گندی. آپ سوچیں وہ باپ ہے, اگر تم ہفتے بعد اپنی باپ کی قبر پہ چلے بھی جاؤ, دعا کرو, فاتحہ پڑھو, کوئی حرج تو نہیں, ساری پراپرٹی تم بینک بیلنس سنبھال کے بیٹھ گئے ہو, کیا وہ باپ نہیں تمہارے لیے؟ اگر صفا مروہ گئی ہیں, کل وہ رو رہی تھی دیکھ کے. عورتوں کا جانا تو ممنوع ہے, پر کبھی چینلز والے ہمیں بلا لیتے ہیں, تو کبھی صفا مروہ کی خاطر مجھے جانا پڑتا ہے. میں نے آج تک واقعی نہیں قبرستان گئی, یہ طارق ٹیڈی کی قبر پہ ضرور گئی ہوں, لوگوں کو حقیقت دکھانے کے لیے. یہ وہی بچہ ہے جس نے پوری چیزیں ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, بچوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا, اور یہاں باپ کی قبر نہیں بنوا سکا. ہم نے بنوائی قبر, وہ وسیم بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, اور انہوں نے یہ قبر بنائی. وہ کہہ رہے تھے صفا مروہ میں آپ کی ہیلپ کروں یا آپ کے بابا کی قبر بنوا دوں, تو صفا مروہ نے کہا نہیں, آپ انکل بابا کی قبر بنوا دیں. تو وسیم بھائی نے یہ قبر بنوائی ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے, اس نے کوئی قبر نہیں بنوائی. اب دیکھ لیں جا کے, بیٹا کما کے بھی کچھ بنا لیتا ہے, بیٹیاں کسی کی محتاج ہوں گی خرچے کے لیے. آپ سوچیں میں کتنی مشکل سے یہ سارا سرکل چلاتی ہوں, اسکول کی, کورٹ کچہریوں کی. کچھ میرے والدین کرتے ہیں, کچھ میری فیملی ہے یو کے میں جو میری دوست وہ کرتی ہے. تو بہت مشکل یہ سفر ہوتا ہے کہ اسٹرگل کرنا. آپ سنگل مدر یا بھی؟ بالکل سنگل مدر. اگر اس ساری صورت حال میں اگر میں دیکھوں, یہ سوال مناسب تو نہیں رہے گا, لیکن پھر بھی میں پوچھتا ہوں, اگر آپ اتنی اچھی ہوتی, طارق ٹیڈی کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوتے, تو وہ پھر آپ کو طلاق کیوں دیتا؟ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا, اسی نے ڈیورس کروائی ہے اس کو. شباز نے, شباز طارق ٹیڈی کا بھائی, اس نے ہی ڈیورس کروائی ہے. اگر میاں بیوی میں اونچ نہیں تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے, تو یہ نہیں اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی, ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی, یہی شخص کرواتا تھا. اب میں اس کے کہنے پہ نہیں بات مانتی تھی, یہ مجھے تنگ کرتا تھا, ہاتھ پکڑنا یہ شولڈروں پہ مجھے نہیں اچھا لگتا. میں نے کہا نہیں, تو میں طارق کو بھی بتاتی تھی. تو طارق پھر جب میں ڈلیوری کے بعد واپس آنا تھا نا بچی کے ساتھ, تو انہوں نے ڈیورس کے پیپر ادھر بھیجے. شرم نہیں آئی؟ یہ وہی بچی ہیں جن کی وجہ سے تم لوگوں نے طلاق دلوائی. آج کہتے ہو میرے پاس آ جاؤ, کس حق سے؟ وہ بچیوں کی پراپرٹی بینک بیلنس کہ ہمارے پاس ہی آ جائیں. صفا مروہ تب نہیں یاد آئی تھی, صفا مروہ جب چھوٹی تھی, جب آپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں. بالکل بچیاں میرے پاس رہیں گی انشاءاللہ. چاہتی کیا ہے, آپ کا مطالبہ کیا ہے, کیوں یہ ختم نہیں ہو رہا تماشا؟ دیکھیں کردار کی بات کی, پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں. اگر میرا کردار گندا تھا تو طلاق مجھے اسی دن دے دیتا, ڈیورس جس دن شادی کے دوسرے دن ہی دے دیتا. بچیاں ضرور پیدا کرنی تھی. آج بچیوں کے حق کے لیے میں نے آواز اٹھائی, تو یہ کہتے ہیں بچیاں ہمیں دے دیں. قبضہ تم لوگ کر کے بیٹھے ہوئے, طارق ٹیڈی کے گھر, بینک بیلنس, گاڑی پہ, اور فیصلہ آباد والا مکان, اس میں بھی بچوں کا حق ہے. میں لوں گی اور ان کے نام ہی لگواؤں گی. میں نے کچھ نہیں لیا, پورے پاکستان کے سامنے یہ بات کرتی ہوں. میں نے طارق ٹیڈی کی کسی چیز پہ میرا کوئی حق نہیں. جو انسان میرا نہیں, میں اس کی چیزوں کو کیا کرنا. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ طارق ٹیڈی کا جن کے ساتھ وقت گزرا, جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے, اسٹیج کے لوگ تھے, ان میں سے آپ کی فیور میں کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ان کے مائنڈ میں ہمارے خلاف اتنی باتیں بھری ہوئی ہیں, جس پہ گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے.
آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ شہباز کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا, پر آپ لوگوں نے صفا مروہ پہ ہاتھ نہیں, سر پہ پیار نہیں دیا, 2 الفاظ نہیں بولے, سب نے سونو کو گلے لگایا, سی ایم ہاؤس تک لے کے گئے. تم لوگوں کو یہ نہیں آیا کہ یہ بھی بچی ہیں طارق ٹیڈی کی صفا مروہ, یہ بھی معصوم بچی ہیں. اگر تم ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا نواز دیتا. تم سے کچھ پراپرٹی یہ پیسے تو نہیں مانگے تھے, یا میں نے کوئی فون تو نہیں تم لوگوں کی کیے, نہیں کیے, بلکہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہتے ہیں تمہاری شادی کروا دیں. یہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ہے شادی تم لوگ کر لو, تمہاری تو 2 3 بیوی ہیں. اپنے پہلے گھر کو دیکھو, پھر دیکھنا کسی کی گھر کی بات کرنے سے پہلے. صفا مروہ کا حق دلواتے ہیں. میں کہتی پورے پاکستان کے سامنے کہ واقعی صفا مروہ کا انہوں نے حق دلوایا. یہ پروڈیوسر, یہ سارے ایکٹر طارق ٹیڈی کے نام پہ ختم ہو گئے. طارق ٹیڈی کو ہی بھول گئے لوگ. بالکل بات ٹھیک ہے کچھ حد تک, کہ ایک طرف جو زندگی ہے سنگل مدر ہے اور بچیوں کو کس طرح پال رہی ہے, بچیوں کو کس طرح خرچہ پورا کر رہی ہے. دیکھا جائے تو بچے بھی تو اسی کے نا, طارق ٹیڈی کے بچے ہیں. تو میرے خیال سے کہ ان بچوں کی بھی اسی طرح پرورش ہونی چاہیے جس طرح ان کی جو موجودہ اہلیہ تھیں, جن کی ڈیتھ ہوئی, ان کا بیٹا تھا ایک, جس طرح اس کی پرورش ہو رہی ہے. ان بچیوں کو بھی وہ آرام و سکون, وہ ساری کی ساری آسائشیں ملنی چاہیے, پڑھائی ان کی ویسی ہونی چاہیے تاکہ ان کا اچھا مستقبل بنے.